به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، خواهران و عزیزان. همانطوری که درس اول ما درباره اسمای اشاره بود و بنده امید دارم که همه شما درس اول را به دقت گوش کردید و تمرین های لازم را انجام دادید. امروز درس دوم ما درباره مرکب اضافی است. درس دوم، مرکب اضافی. درس امروز اتاق درس، میز تحریر، زنگ مدرسه. درس امروز آسان است. این اتاق درس است، آن صندلی آموزگار است. این زنگ مدرسه است، این مداد حامد است. عزیز خواهران و برادران، درس دوم شروع کرنے سے قبل پچھلے گزشتہ درس سے ریلیٹڈ ایک اہم ترین نقطہ جو ہے وہ آپ دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے اسماء اشارہ کے متعلق پڑھا تھا، این اور آن سے متعلق، اور وہاں پر ایک چیز جو سمجھائی تھی جملہ بنانا، جیسے این کتاب است. این کتاب است، اگر آپ آخر کا جو لفظ ہے است اس کو ہٹا دیں اور کتاب کے آخری حرف یعنی بے کے نیچے زیر دے دیں تو تب بھی جملہ مکمل ہے اور سیم بالکل وہی معنی بنتا ہے جیسے ان کتاب، ان مداد، ان قلم. یعنی آخر میں است کہنا ضروری نہیں ہے، آپ قلم کتاب کے آخری حرف کے نیچے زیر دے دیں. آج کا درس دوم مرکب اضافی کے بارے میں ہے. مرکب اضافی سے متعلق کچھ چیزیں ضروری ہیں آپ کو سمجھانا، جو آپ کو انتہائی دقت سے باریکی کے ساتھ سمجھنی ہیں اور اسے ذہن نشین کرنی ہے اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے مرکب اضافی، یہ دو لفظ ہیں، ایک مرکب اور ایک اضافی. مرکب کسے کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ایک سے زیادہ یعنی دو لفظ ہوتے ہیں تو دو لفظوں کی ترکیب سے یہ بنتے ہیں، اس لیے ان کو مرکب کہا گیا ہے. اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے اضافی. اضافی میں یہ ہے کہ پہلا لفظ جو ہے اس کو اضافہ دیا گیا ہے دوسرے لفظ کی طرف. جیسے درس امروز، تو درس جو ہے اس کا اضافہ ہے امروز کی طرف. یہ جو دو لفظ ہیں ان میں سے پہلا لفظ جو ہے، جیسے درس پہلا لفظ ہے تو پہلے لفظ کو مضاف کہا جاتا ہے اور بعد والے لفظ کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ. اگلی ایک اہم ترین جو چیز ہے آپ کو یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہے، جیسے درس ہے، اتاق ہے، میز ہے، زنگ ہے، تو پہلا جو لفظ ہے جسے مضاف کہا گیا، اس کے آخری حرف کے نیچے آپ کو زیر دینی ہوگی. یہ ایک ضروری اس کی شرط ہے مرکب اضافی کی، یعنی پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اردو میں اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو ان دو لفظوں کے ترجمے کے بیچ میں، درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی جب بھی اردو میں آپ کوئی بھی دو اسم ایسے پڑھیں کہ جن کے بیچ میں کا، کے، کی لگا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مرکب اضافی ہے. جیسے درس امروز، آج
کا سبق. تو آج کا سبق بیچ میں کا آ گیا ہے. اتا کے درس یعنی لیکچر دینے کا, درس کا کمرہ. میز تحریر لکھائی کا میز. تو یہاں پہ کا کے کی کا اضافہ اردو کے اندر جب دو لفظوں کے بیچ میں آتا ہے تو یہ مرکب اضافی کی پہچان ہے اردو میں. مرکب اضافی کی پہچان کا کے کی. تو یہ آپ نے اسے یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ فارسی میں جب ہم یہ ترکیب بناتے ہیں تو ہمیشہ مضاف پہلے آتا ہے, مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. لیکن اردو میں اس کے ٹوٹل الٹ ہے. یعنی جیسے پہلا آپ دیکھ رہے ہیں, پہلی ترکیب, پہلا مرکب اضافی درس امروز, تو یہاں پہ درس پہلے ہے, امروز بعد میں ہے. جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو امروز جس کا ترجمہ آج بنتا ہے, آج پہلے آ جائے گا, اور درس کا ترجمہ یعنی سبق یہ بعد میں آئے گا. یعنی درس سے امروز, آج کا سبق. اردو میں ترجمہ اس کا الٹ ہے. اتا کے درس یعنی درس کا کمرہ, درس سے امروز, آج کا درس. میز تحریر لکھائی کا میز. زنگ مدرسہ یعنی اسکول کی گھنٹی. تو اسکول جو ہے, مدرسہ یعنی اردو میں پہلے آ گیا, اور زنگ کا ترجمہ جو ہے وہ گھنٹی ہے, یہ بعد میں آئے گا. اور دونوں الفاظ کے ترجمے کے درمیان کا کے کی کا اضافہ کیا جاتا ہے. باقی جملے آسان ہیں, آپ کے سامنے ہیں. 4 مرکب اضافی پہلے استعمال ہوئے ہیں, اور نیچے صندلی آموزگار یعنی استاد کی کرسی, اور مداد حامد یعنی حامد کی پینسل. تو یہ 6. اب آتے ہیں ہم ان مشکل الفاظ کے معنی کی طرف. درس امروز, آج کا سبق. زنگ مدرسہ, اسکول کی گھنٹی. اتا کے درس, پڑھائی کا کمرہ. میز تحریر, لکھائی کا میز. صندلی آموزگار, ماسٹر صاحب کی کرسی. مداد حامد, حامد کی پینسل. فارسی میں ترجمہ کیجئے. یہ بھی آپ کی تمرین ہے, مشق ہے. آج کا سبق اچھا ہے یعنی درس امروز خوب است. وہ لکھنے کی میز ہے. آن میز تحریر است. یہ ماسٹر صاحب کی کرسی ہے. این صندلی آموزگار است. وہ حامد کی پینسل ہے. آن مداد حامد است. یہ دوسرا سبق ہے. این درس دوم است. تو امید کرتا ہوں دوستان کہ آپ نے آج کا سبق یعنی درس دوم جو کہ مرکب اضافی سے متعلق ہے, اسے پورے غور سے سنا ہوگا اور اچھی طرح سے اس کو سمجھا ہوگا. اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود سے مرکب اضافی بنائیں گے. کوشش کریں کہ کم از کم 20 مرکب اضافی بنائیں. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز اور جو رہ گئی تھی وہ یہ کہ جو پہلا لفظ ہے یعنی جسے مضاف کہا گیا, اس کے مفہوم کا دائرہ کار انتہائی تھوڑا ہوتا ہے, اور دوسرے کا جس کی طرف اضافہ دیا گیا ہے یعنی مضاف الیہ, اس کا دائرہ کار کافی وسیع ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ انسان پورے کا پورا مکمل ہے, اور ہاتھ جو ہے جس کو فارسی میں دست کہتے ہیں یہ جز ہے, تھوڑا مفہوم رکھتا ہے. اور ہم اگر اسی سے مرکب اضافی بنانا چاہیں تو یہ بنائیں گے کہ دست حامد, حامد کا ہاتھ. دست کا یعنی پہلا لفظ جو ہے اس کا مفہوم جو ہے اس کا دائرہ چھوٹا ہے, اور دوسرے کا مفہوم نسبتاً وسیع ہوتا ہے مرکب اضافی کے اندر. تو پچھلے سبق میں جو ہم نے 14-15 الفاظ بنائے تھے, ان سب کے آخر میں اگر آپ کوئی نہ کوئی اسم لگا دیں, یعنی کسی نہ کسی لڑکے کا یا لڑکی کا نام لگا دیتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے. جیسے کتاب تو کتاب علی, علی کی کتاب. قلم, قلم حامد, حامد کا قلم. اسی طرح سے آپ صندلی
تو صندلی فاطمہ یعنی فاطمہ کی کرسی. تو مرکب اضافی انشاءاللہ آپ آسانی سے آج کے سبق کو سن کے بنا سکیں گے, اور انشاءاللہ ضرور پریکٹس کریں گے. کاپی کے اوپر کم از کم 20 مرکب اضافی بنائیں گے, اور پھر انہیں آپ مختلف جملوں میں ڈیوائیڈ کریں گے, تقسیم کریں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر میں نے کچھ جملات یہ بنائے ہیں, جیسے ان کتاب علی است, یہ علی کی کتاب ہے. کتاب علی خوب است, علی کی کتاب اچھی ہے. آن کتاب علی نیست, وہ علی کی کتاب نہیں ہے. کتاب جواد خوب نیست, جواد کی کتاب اچھی نہیں ہے. یعنی کتاب سے متعلق میں نے یہ 4 جملے بنائے. اگر آپ 20 کے قریب جو ہے مرکب اضافی کاپی کے اوپر لکھتے ہیں, باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں, اور کم از کم ان کو انہی 4 شیپ کے جملوں کے اندر آپ جملے بناتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے سبق میں آپ نے مرکب اضافی سیکھا, اور سیکھنے کے بعد ان سے کم از کم یعنی 20 ضرب 4 کریں تو 80 جملے آپ نے نئے سیکھ لیے ہیں. اب دیکھیں کچھ میں نے نیچے مرکب اضافی دیے ہیں. کتاب علی, قلم فاطمہ, ورق کتاب, خانہ استاد, ماشین شاہدہ, دوات احسان. تو جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا چائنا کے سفیر کا, کہ اس نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ روزانہ 1 جملہ سیکھے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال کے بعد وہ اچھی طرح سے اردو زبان سیکھ چکے تھے. اور انشاءاللہ اگر آپ ایک درس کے اندر یہ پریکٹس کریں تو کم از کم آپ 100 کے قریب جملے جو ہے فارسی کے اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر فارسی زبان بولنا بھی سیکھ جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے. خدا حافظ.